اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان جناب محبوب خان صاحب کا، باری خان صاحب کا، میں اپنی طرف سے، اپنے بھائی عبدالی کی طرف سے، ملک یوسف کی طرف سے، اپنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی معززین ہیں، اور پی ٹی آئی ٹائیگرز کی طرف سے تمام عہدیداران کا، میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، اور جتنے بھی یہاں پہ آزادی حاصل کرنے والے جو ہمارے نوجوان پروانے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے وقت کے اثر کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ مجھے قسم ہے وقت کے اثر کی کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن پاک کے اندر قسم کھائی ہے کہ گھوڑوں کی قسم، گھوڑے کے سموں کی قسم کھائی ہے، اس کی ہانپتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو یاد رکھو اللہ سے اس دنیا کا مالک اور خالق صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ اس تمام جو جہانوں کا مالک ہے وہی عزت دینے والا ہے، اور اکثر دوست جب پڑھتے ہیں اس کی اگلی آیت کو کہ عزت بھی دینے والا ہے، ذلت بھی دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ میری باتیں ذرا غور سے سننی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے اپنے لیے۔ اس پاکستان بننے کے عمل کے بعد یہ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ اس پاکستان بننے میں آپ کی ماؤں نے، آپ کی بہنوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے اپنے خون سے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ پاکستان بنا کسی وجہ سے۔ پاکستان دنیا کے اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ کرم کیا۔ لیکن کیا ہم نے اس پاکستان بننے اور اس کی تکمیل جو اکثر مقصد تھا، جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور جس کی بنیاد رکھی تھی قائد اعظم نے، کیا ہم اس مقصد کی تکمیل تک پہنچے؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں پہنچ سکے، اور اس نہیں پہنچ سکے میں جب ہم عوامل دیکھتے ہیں تو کون سے ایسے عوامل تھے کہ ہم نہیں پہنچ سکے؟ تو ایک بات نظر آتی ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والوں نے پاکستان کو جو اوپر جا رہا تھا، یا آزاد کشمیر جو اوپر جا رہا تھا، جس کے یہ کھوکھلے نعرے تو مارتے رہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے، لیکن یہ اس مقبوضہ کشمیر کے لیے کام نہیں کیا۔ انہوں نے خون جو دیا کشمیریوں نے، اور جو دے رہے ہیں ہماری مائیں بیٹے، ان کے خون کا سودا کیا انہوں نے صرف ڈیزل کے پرمٹ لیے، انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے نعرے کو آپ دیکھیں۔ جب مودی آتا ہے پاکستان میں تو کشمیری عوام کی آواز، کشمیری خون کی جو ہاتھوں پہ اس کے مودی کے تھے، کیا اس کو یاد دلایا کہ آپ کے ہاتھوں پہ کشمیر کے پروانوں کا خون ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آج جب الیکشن آتا ہے تو بڑے نعرے مارتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آزادی کے پروانے ہیں، ہم کشمیر کی آزادی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا 75 سال میں صرف ایک شخصیت نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا سفیر بنوں گا؟ آج تک کسی لیڈر نے نہیں کہا۔ میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، کچھ کی
نکالی ہے، جس کا فرمان ہمیں دے کے گئے تھے کشمیر اور فلسطین کے اوپر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، کیا اس کے مطابق انہوں نے کام کیا؟ نہیں، صرف ایک لیڈر نے کہا کہ ہم اس اصولوں پہ چلیں گے، ہم اس قربانیوں کو دیکھ کے چلیں گے، اس خون کے جو چراغ جلائے گئے ہیں ان کو اس کی روشنی میں اس کی معراج کو دیکھ کے چلیں گے کہ ہم نے کشمیر کو حاصل کرنا ہے اور اس کو اصل حیثیت میں بھی واپس لے کے آنا ہے، اور جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس نعرے کو زندہ تبھی ہے دیکھو، میں نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ عصر کے وقت کی، کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق سچ کی تلقین کرتے رہے، یعنی کہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے، وہی فلاح پائیں گے۔ یاد رکھو، الیکشن نہیں ہوتا، یہ آپ کسی کو اپنا حق دیتے ہیں کہ یہ آپ کی آواز بنے۔ یہ عبدالی آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا فیملی ممبر یہ کھڑا ہے، ہمارا بھائی یوسف بھائی بیٹھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کی آواز نہیں بنے گا؟ مجھے آپ ہاتھ کھڑا کر کے دیں، بنے گا انشاءاللہ، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر یہ بنے گا تو آپ کا کام ہے، آپ کا یہ فرض ہے، کوٹلی ولیوں کا شہر ہے، آپ کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے انبیاء پہ، ہمارا ایمان ہے تابعین پہ، تبع تابعین پہ، ہمارا ایمان ہے شہدائے کربلا پہ، ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارا ایمان ہے تو ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ قرآن کے اندر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ آپ کو ریت کے ذرے جتنا بھی آپ خیر کرو گے تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ آپ شر کرو گے اس کا بھی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اگر آپ کشمیری خود اپنی آزادی کے لیے ان لوگوں کو سامنے نہیں لائیں گے تو پھر کیسے آزادی ملے گی؟ آزادی تبھی مل سکتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ علامہ صاحب کیا کہا؟ ہم نے اسی کے ویژن کے مطابق چلنا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز وطنوں، میرے آزادی کے پروانوں، بات یاد رکھو، کوئی رکھا ہو کوٹلیوں یا بارڈر پہ بیٹھے ہیں، ہر روز گولہ آپ پہ گرتا ہے، اس وقت بند ہو جائے گا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے جب نکلیں گے تو کوئی بھی گولہ آپ پہ ایسا نہیں کرے گا، اور آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پھر اگر آپ یہاں پہ یہ جو میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، اگر آج سے یہ ہم پہلے بھی آپ کھڑے ہیں لیکن آپ اس عمل سے گزر کے آگے کی طرف بڑھے کہ ہم نے جیت کو حاصل نہیں کرنا، ہم نے آزادی کو حاصل کرنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد جیت نہیں ہے، مقصد آزادی ہے، مقصد تبدیلی ہے، مقصد مافیا سے نجات ہے، مقصد کشمیر کی ترقی ہے، اور لال اور سبز جھنڈے کی بلندی ہے، اور سبز ہلالی پرچم کی دنیا کے اندر غیرت مند قوم کے طور پہ کھڑا ہونے کی بات ہے۔ اب جب میں کشمیر کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنا پاسپورٹ برٹش ہو تو آپ کو کچھ اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ کے پاس اگر سبز پر آپ کا پاسپورٹ ہو تو وہاں پہ ہیتھرو ایئرپورٹ کو آپ کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ تو تبدیلی پھر بھی آپ نے لے کے آنی ہے، اس مافیا سے نجات آپ نے دلانی ہے، جو سسلین مافیا ہے، جو قابض ہے، جس نے آپ کے وسائل کو آج آپ کیوں مطالبہ مجھ سے کرتے کہ آپ کی سڑکیں نہیں، آپ کا بجلی کا نظام نہیں، آپ کا صحت کا سسٹم اچھا نہیں، آپ کو اچھی تعلیم نہیں،
آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو انگلینڈ میں رہتے ہیں ہمارے لیے وہ سہولیات ہیں، تو ہم جب اپنے وطن کے اندر آتے ہیں تو ہمیں یہ کیوں نہیں حاصل؟ تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ جو رائزنگ پاکستان تھا، جو بڑھتا ہوا پاکستان کا، اس کو دیمک کس نے چاٹا؟ کرپشن نے۔ کس نے اپنے، آپ لندن میں رہتے ہیں، کس نے بڑے بڑے، آپ کو تو پر معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے محلات کتنوں میں آتے ہیں، کتنے پیسوں میں آتے ہیں۔ اگر آج جہاں پہ ہمارے محبوب خان صاحب بڑا محل سونے چاندی کا بنا لیں تو آپ ان سے پوچھنے پہ ہوں گے کہ یہ چاندی محل کہاں سے آیا؟ دیکھیں ریاست مدینہ ہے کیا؟ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے عمران خان، وہ کیوں کرتا ہے؟ ریاست مدینہ ہے احتساب، ریاست مدینہ ہے کہ کوئی برہمن نہیں ہوگا، ریاست مدینہ میں صرف اور صرف مساوات ہوگی۔ اگر اہل قریش کی بڑی سی بڑی خاتون بھی اگر چوری میں پکڑی جاتی ہے تو اس کا عمل بھی وہی ہوگا۔ جو غریب اگر کوئی چوری کر لے اس کو تو سزا مل جاتی ہے، اور معزز لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں ہم برہمن ہیں، ہم معزز ہیں، ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے، ہم تو حق رکھتے ہیں یہ جرم کرنے پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ایسا کام کرتی تو اس کے لیے بھی سزا کاٹ دو۔ اور حضرت عمر سے جب پوچھا بدو نے کہ آپ کا یہ جو چولہا ہے یہ میرے پاس تو تھا، میں نہیں بنا سکا، آپ نے یہ کیسے بنا دیا؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کی کہ آپ جواب دیں۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے والد گرامی کو دیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر حق اور سچ پہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، بات میرے عبدالی بھائی کی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے، یوسف کی نہیں ہے، سوچ کی ہے، تبدیلی کی ہے، اور آپ کی اپنی ہے کہ اگر آپ خود ہی نہ چاہیں کہ اس پاکستان میں، اس آزاد کشمیر میں تبدیلی نہیں آئے، تو اوپر سے اٹھ کے کسی فرشتے نے آپ کو نہیں تبدیل کرنا۔ تبدیلی ہمیشہ آپ کے اندر سے آتی ہے، آپ کی سوچ میں آتی ہے، اور اسی سے ہی وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک ہی زمانہ تھا، اگر اس سے چند سال پیچھے چلے جائیں کچھ عرصہ تو وہی لوگ عرب تھے نا، کبھی گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، تو یہی تھا نا، لوگ مار دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ کہاں پہ سوچ میں تبدیلی آئی؟ اندر سے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو تبدیل کیا تو پورے عرب کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور الحمدللہ آج اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم سچے مومن بھی بن جائیں۔ سچے مومن اصل میں دیکھیں کلمہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم سچ کے راستے پہ فیصلے کر سکیں۔ تو میرے ساتھ ہاتھ کھڑے ہو کے کہنا ہے، کیا آج سے ہم اپنا تن من دھن، اس لیے نہیں کہ عبدالی میرا بھائی ہے، یوسف میرا بھائی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اس پاکستان اور اس آزاد کشمیر کو بدلنا ہے۔ کیا میرا آپ ساتھ دیں گے؟ کیا عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ پاکستان، آزاد کشمیر، پی ٹی آئی